سے بچانے کے لیے اور توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں توحید کا اعلان ہے، حضرت ہود و صالح علیہم السلام کی دعوت میں بھی توحید کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کی باران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کا گلستان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کا سیلان ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کسی بھی ذی شعور اور نعمت عقل رکھنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کائنات کا اس قدر عظیم الشان اور مستحکم نظام چلانے کے لیے ضرور بالضرور ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو اپنی تمام تر ضروریات سے پاک ہو کر کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہو کر اس کی ضرورت کو بر وقت پورا کرنے پر قادر ہو۔ میں جب خلق عالم میں ایسی ذات کی جستجو کرتا ہوں تو بڑے سے بڑے طبقے میں مجھے کوئی بھی ایسی ہستی نظر نہیں آتی جو اپنی تمام ضروریات و حاجات سے مبرہ ہو کر مخلوق کی ہر ضرورت کو بر وقت پورا کرنے پر کامل قدرت رکھتی ہو۔ تو پھر یکایک عقل سلیم مجھے پکار کر کہتی ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات عالی ہے جو ہر مخلوق کا پروردگار و کارساز ہے، جس کی توحید و وحدانیت کے بلبوتے پر رونق ارض و سما درخشندہ اور تابندہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کا شریک ہو جائے تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کے اعلان خداوندی کے مطابق زمین و آسمان کا فساد و تباہی ایک امر یقینی بن جائے۔ اسی ذات عالی کو اس کی تمام صفات کے ساتھ یکتا اور اکیلا جاننا ہی توحید کہلاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی بھی ہستی کو اس ذات عالی اور اس کی صفات میں شریک کر کے اسے معبودیت کے منصب پر فائز کرنا شرک کہلاتا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ شرک کے معنی لکھتے ہیں: الاشراک ووضع المعبودیت فی غیر اللہ تعالی، یعنی معبود کی صفات کسی دوسرے میں مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا قبیح فعل ہے۔ اس فعل قبیح سے بچانے کے لیے اور توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں توحید کا اعلان ہے، حضرت ہود و صالح علیہم السلام کی دعوت میں بھی توحید کا بیان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کی باران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کا گلستان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں بھی توحید کا سیلان ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی توحید کا مہکتا جہاں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ناظرین مکرم، رب ذوالجلال کی توحید وہ عظیم الشان امر ہے جس کا اقرار و اعتراف انسانیت کا مقتضا بن جاتا ہے، اور شرک کا ارتکاب کرنا ظلمت و پستی کی شاہراہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ رب کائنات اعلان فرماتے ہیں: ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ ظلم کے معنی لکھتے ہیں: وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ شرک کو ظلم کیوں کہا گیا ہے تو مجھے جواب ملتا ہے کہ فانی کو باقی کا درجہ دے دینا یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہے، یہ مخلوق کو خالق کے درجے تک پہنچا دینا، یہ ظلم ہی کا معنی ہے۔ ممکن الوجود کو واجب الوجود کا ہمسر بنا دینا یہ ظلم کے معنی کی عکاسی کرتا ہے۔ محتاج کو غنی اور بے پرواہ ذات کا درجہ دے دینا یہ ظلم کا حقیقی مصداق ہے۔ علامہ صابونی لکھتے ہیں: فمن سوى بین الخالق والمخلوق وبین الالہ والصنم فهو احمق الناس وابعدهم
عن منطق العقل والحکمہ، عقل و خرد کا مالک وہی کہلائے گا جو رب ذوالجلال کی توحید پر کاربند ہو جائے اور جس کی زندگی کا ہر لمحہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں جاگزیں ہو جائے، جس کی جبینی نیاز غیر اللہ کے در پہ جھکنے لگ جائے، جس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی غیر اللہ سے وابستہ ہو جائے، وہ در در کا بیکاری بن کر اپنے مرتبے اور مقام سے کوسوں دور نکل جاتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے، کوئی بڑی سی بڑی خطا اور نسیان کا مرتکب ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کے در سے معافی اور درگزر کا پروانہ اسے بھی میسر آ سکتا ہے۔ لیکن شرک تو ایسا قبیح گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ خلاق عالم اعلان کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ قد ابانت هذه الآیہ ان کل صاحب کبیرۃ ففی مشیۃ اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ علیہ ما لم تکن کبیرتہ شرکن باللہ۔ شرک ایسا بدتر گناہ ہے جس پر معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہندو اور بد مذہب تو دور کی بات، خود کو مسلمان کہلانے والے توحیدی خداوندی کی سدی سکندری کو کس طرح دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بزرگان دین کی تعظیم کے نام پر ان کی قبروں پر سجدہ اور طواف کی رسم ادا کی جاتی ہے، ان کے نام کی منت مان کر نظر و نیاز کا بازار گرم کیا جاتا ہے، ان کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی صدائیں بلند کر کے غیر اللہ کی ندا کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ان سے اولاد اور رزق کی کشادگی مانگ کر رب کائنات کی الوہیت اور وحدانیت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں ان کو پکار کر خالق حقیقی کی قدرت کاملہ سے روگردانی کی جاتی ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، مصائب و آلام میں مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر دل سے پکارتے تھے کہ خالق کائنات مخلصین لہ الدین کہہ کر ان کے خلوص کی گواہی دیتا ہے، مگر آج کا یہ مشرکانہ عقیدے والا مصیبت و آلام میں بھی رب ذوالجلال کی وحدانیت ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اسے کائنات کی ہر چیز پکار کر آواز دیتی ہے۔ خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، قبوں پر، نہ قبروں پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام اور توحید پرست بنائے، قبروں اور مزاروں پر اپنی جبینی نیاز جھکانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔